حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب کوئی قبرستان میں جائے اپنے کسی عزیز، والد، والدہ، بیوی یا شوہر یا چچا یا ماموں، دادا، دادی، ان کی قبر پر جائے اور سرہانے کی جانب، قبلے کی جانب پشت کر کے کھڑا ہو اور ایک بار سورہ فاتحہ اور 3 بار قل شریف پڑھ کر اس کا ثواب اپنے مرحوم کو بخشے، اور پھر یہ کہے کہ یا اللہ اس قبرستان میں جتنے مومنین مومنات دفن ہیں ان سب کو اس کا ثواب عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ سب کو پورا ثواب عطا فرمائے گا اور پڑھنے والے کو اس مجموعی ثواب کے برابر ثواب عطا فرمائے گا۔ یعنی یہ ثواب ڈسٹریبیوٹ نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر یہ لائٹ ہے، اس کے سامنے ہم بیٹھے ہیں، یہ انسان کی بنائی ہوئی مین میڈ روشنی ہے۔ اب اس کے نیچے اگر 500 آدمی بیٹھے ہیں تو سب کو روشنی برابر ملے گی، تقسیم ہو کر نہیں ملے گی۔ تو جب بندے کا بنایا ہوا نور یا اللہ تعالیٰ کا مخلوق نور جو سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، یہ سب کو برابر روشنی پہنچاتے ہیں، تو کیا اللہ کے کلام کا نور ان کے نور سے کم ہے؟ لہذا اگر آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک آپ سب مومنین و مومنات کو ثواب بخشیں تو سب کو پورا ثواب ملے گا، اور سب کے مجموعی ثواب کے برابر ثواب پڑھنے والے کو ملے گا۔ حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ ان امی افتتلت، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ماں کا اچانک انتقال ہو گیا ہے، جیسے آج کل ہارٹ فیل ہو گیا اور انتقال ہو گیا، برین ہیمریج ہو گیا، کوئی اور بات ہو گئی، تو اظن انہا لو تکلمت تصدقت، مجھے پکا یقین ہے کہ اگر میری ماں کو مرنے سے پہلے چند لمحوں کی فرصت ملتی تو وہ کوئی صدقہ کرنے کی وصیت کرتی۔ تو اس سے مومنوں کا شعار بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مومن کا کام یہ ہے کہ آخرت کی منزل قریب نظر آئے تو اپنی عاقبت کی فکر کرے، اللہ کی راہ میں تصدقہ دے۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول سے پوچھا اتصدق عنہا ام لہا اجر، یا رسول اللہ اب اگر میں اپنی ماں کی طرف سے صدقہ کروں تو انہیں اس کا ثواب ملے گا؟ حضور نے فرمایا تمہیں بھی ملے گا اور انہیں بھی ملے گا۔ اور اس زمانے کے اعتبار سے آپ نے فرمایا کہ بہترین صدقہ پانی ہے، کیونکہ مدینہ منورہ میں پانی کی قلت تھی، اس لیے انہوں نے ایک کنواں خرید کر اس کو مسلمانوں کے فیض کے لیے وقف کر دیا، اور اس کا نام ہی تھا بئر ام سعد، ام سعد کا کنواں۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں جب لوگ کہتے ہیں کہ یہ 11ویں کا بکرا ہے یا یہ 12ویں کے لیے ہے یا یہ فلاں بزرگ کے لیے ہے، تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہو گیا۔ تو اب یہ حدیث پاک میں ہے کہ بئر ام سعد، کیونکہ جو ہم نام لیتے ہیں، صدقہ کوئی بھی کریں، خواہ کوئی جانور کریں، مالی صدقہ کریں، نقد صدقہ کریں، کوئی اور چیز کریں، تو وہ اللہ کے نام ہوتا ہے، وہ عبادت ہے، اور عبادت اللہ کے نام ہوتی ہے۔ بندے کا نام ہم ایصال ثواب کے طور پر رکھتے ہیں، جیسے جامع مسجد ابو بکر صدیق، جامع مسجد عمر، جامع مسجد عثمان، جامع مسجد علی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہیں، مسجدیں تو اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، لیکن یہ نسبت جو ہے یہ ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے، اور یہ آپ بھی کر سکتے ہیں۔ اپنے نام پر مسجد بنائیے، اپنی ماں کے نام پر بنائیے، اپنے باپ کے نام پر بنائیے، اپنے عزیزوں کے نام پر خیر کے کام جتنے ہو سکتے ہیں وہ کرنے چاہیے۔ قرآن مجید میں ہے اللہ تبارک و تعالی نے سابقون الاولون، مہاجرین و انصار، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ والذین جاؤوا من بعدہم، اور پھر جو ان کے بعد آئے، یقولون، واللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے پروردگار تو ہمیں بخش دے اور ہمارے ان بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان کے ساتھ چلے گئے۔ قرآن کی یہ آیت یہ بھی بتاتی ہے کہ دنیا میں آپ غیر مسلم کے لیے ہدایت کی دعا کر سکتے ہیں،
موت کے بعد غیر مسلم کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے. قرآن نے صرف مومن کے لیے اور مومنہ کے لیے مغفرت کی دعا کی اجازت دی ہے. تو فرمایا کہ سبقونا ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف الرحیم. یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مومنوں کے لیے کینہ نہ رکھ. اور دوسری آیت ایک حدیث پاک میں ہے, حضور کی مجلس برپا تھی, صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے فرمایا کہ کوئی جنتی کو دیکھنا چاہے تو بھی ایک شخص آئے گا, اسے دیکھ لے. تھوڑی دیر میں ایک انصاری صحابی آئے, وضو کر کے آئے, ہاتھ میں جوتا پکڑا ہوا تھا, وضو کا پانی ٹپک رہا تھا, وہ چلے گئے. اگلے دن پھر مجلس برپا ہوئی, پھر آپ نے وہی بات کی اور پھر اتفاقاً وہی صحابی انصاری آئے. تیسرے دن پھر مجلس تھی, پھر حضور نے فرمایا کہ ابھی ایک بندہ آئے گا جو جنتی کو دیکھنا چاہے اسی کو دیکھے. پھر وہی صحابی آئے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں عشاء پڑھ کے ان کے پیچھے پیچھے چل دیا. جب ان کے گھر تک پہنچا تو میں نے کہا کہ گھر والوں سے کھٹپٹ ہو گئی ہے اور میں نے کہا 3 دن نہیں آؤں گا تو آپ مجھے 3 دن ٹھکانہ دے دیں. انہوں نے کہا جائیے. کہنے لگے میں ان کے گھر رہا. جیسے رات کو ہم عشاء پڑھتے ہیں, کچھ نوافل پڑھ لیے, پھر سو جاتے ہیں, پھر تہجد کے لیے اٹھتے ہیں, پھر نمازوں کے لیے اٹھتے ہیں. میں نے اس کے معمولات دیکھے کہ 3 دن مسلسل اللہ کے رسول نے اسے جنتی ہونے کی بشارت دی کہ جو جیتے جاگتے جنتی کو دیکھنا چاہے اس کو دیکھے. جب 3 دن معمولات دیکھنے لگے, رات کو سوتے میں کبھی جاگتے تو ذکر شروع کر دیتے. میں نے تیسرے دن اپنے بھائی سے کہا کہ بھائی میرے گھر والوں سے ناراضگی نہیں تھی, میں اس بہانے سے آیا تھا کہ اللہ کے حبیب نے 3 دن مسلسل تمہارے جنتی ہونے کی شہادت دی, تو میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ آپ میں کیا کوالٹی ہے, کیا خوبی ہے, کون سی ایسی نیکی کرتے ہو کہ حضور آپ کے جنتی ہونے کی بشارتیں سناتے. انہوں نے کہا میں تو ایسا ہی ہوں جیسے آپ نے دیکھا. وہ چل دیے, تھوڑی دور چلے تو انہوں نے واپس بلایا کہ بھائی ایک بات سن لیں. انہوں نے کہا بھئی ایک بات ہے کہ جب میں رات کو سوتا ہوں تو میرے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں ہوتا. تو حضرت عبداللہ نے کہا کہ یہی تمہارا کمال ہے. اور جنتیوں کے لیے یہی اللہ نے فرمایا کہ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّنْ غِلٍّ, جنت میں ہم ان کے دلوں سے کینہ نکال دیں گے. اخواناً علی سرر متقابلین, اور وہ بھائی بن کر آمنے سامنے عالی شان مسندوں پر بیٹھے ہوں گے. اس لیے ایک دوسرے کے لیے حسد نہ رکھو, کینہ نہ رکھو, بغض نہ رکھو, غیبت نہ کرو, اور جب بھی بیٹھو نماز پڑھو تو سب کے لیے سال ثواب کرو. ایک بار سورہ فاتحہ 3 بار قل شریف پڑھ لو اور سارے اپنے آباء و اجداد, امہات و جدات, بس یہ کہو کہ جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلا گیا, یا اللہ اسے بخش دے اور یہ ثواب اسے عطا فرما. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ المبین.